آج ہم آپ کے درمیان ہیں اور آپ کے نشاطات اور سرگرمیوں کو براہ راست دیکھنے اور سننے اور جائزہ لینے کا موقع ملا، بلکہ جو کلاس کا سلسلہ تھا اس میں بھی کچھ کلاس کی بچیوں کو پڑھانے کا موقع ملا۔ الحمدللہ یہ ادارہ اور خاص طور سے یہاں کا جو تعلیمی معیار ہے، جو سسٹم ہے، اور اس دیہی علاقے میں جو آپ کے لیے انتظامات ہیں وہ کافی ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، بعض دیہی علاقے اس وقت بھی ایسے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں جو فیسلٹی آپ کو نہیں مل رہی ہے وہ آپ کو اس جامعہ میں مل رہی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جس مقصد کے تحت انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے اور جو وہ خواب لے کر چل رہے ہیں وہ آپ سے پورا ہوگا اور آپ کو پورا کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 3 بچیاں ہوں یا بعض روایتوں میں 2 بچیاں، اور وہ ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تو نہ صرف وہ جنت میں جائے گا بلکہ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جس طرح دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں، ملی ہیں، اسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوگا۔ آپ سوچیں، جس کے پاس 2 یا 3 بچیاں ہوں اسے یہ مقام، یہ فضیلت حاصل ہے، اور جس کے پاس اتنی ساری بچیاں ہوں، یعنی قریب 550 بچیاں، ان کی تربیت کا انتظام کرتا ہو، ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہو، اور ان کے لیے رات کو رات نہ سمجھتا ہو، دن کو دن نہ سمجھتا ہو، اور محنت کرتا ہو، وہ بھی آج کی اس مادیت کے دور میں، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی کوشش ہے۔ ہم سب کو دل سے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اسلام کا جو مزاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے کہا 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے بشارت ہے، اور بشارت کس چیز کی؟ جنت کی۔ اس میں آپ نے کہا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس کوئی خادمہ ہو اور وہ اس کی تربیت کرتا ہو، اس کو تعلیم دیتا ہو، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا۔ آپ نے کہا یعنی اس کی تربیت اچھی طریقے سے کرتا ہو، اس کو تعلیم دیتا ہو۔ یعنی آپ سوچیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس خادمہ ہو تو وہ خادمہ بھی تعلیم یافتہ ہونی چاہیے، تربیت یافتہ ہونی چاہیے۔ تو عام ہمارے قوم کی بچیوں کو تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے، بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ تو یہ مشن ایک عظیم مشن ہے، یہ تحریک ایک عظیم تحریک ہے، اور میں اس کو رجال سازی کا نام دیتا ہوں۔ دنیا میں بہت ساری فیکٹریز ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کمپنی ہے، ایک ایسی فیکٹری ہے کہ یہاں سے انسان تیار کیے جاتے ہیں، یہاں انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے، یہاں لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم کوشش ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم و تربیت کی جتنی کوشش ہمارے ماں باپ نہیں کرتے ہوں گے، ہمارے اپنے گھر والے نہیں کرتے ہوں گے، یہ ادارے والے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ذمہ داران کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے ادارہ، دیکھیے آدمی پیڑ لگاتا کس لیے؟ پھل کے لیے۔ آدمی کھیتی کرتا کس لیے؟ فصل کے لیے۔ آدمی ادارہ کھولتا کس لیے؟ یہ ادارے، یہ بنیادی مقصد آپ تعلیم حاصل کریں، آپ کسی آپ کی ترقی ادارے کی ترقی، اور کبھی بھی آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اس لیے کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، جسے اسلام عظیم گردانتا ہو، جسے اللہ کے نبی عظیم کہتے ہوں، اس کی عظمت پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل ایمان میں علماء بھی شامل ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے علماء، عالم، دین کے جانکار، وہ بھی شامل ہیں، اہل ایمان میں شامل ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے الگ سے ان کا تذکرہ کیا. کیوں؟ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے، ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے. تو جس کے مقام کو، جس کی عظمت کو اسلام اجاگر کرتا ہو، قرآن چیخ چیخ کر پکارتا ہو، اللہ کے نبی کی متعدد احادیث ہوں، ان کے کردار پر کون شک کر سکتا ہے؟ ہاں، لیکن ہم خود احساس کمتری کے شکار ہیں. کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بچیاں پڑھتی ہیں فیشن اور میک اپ کے نام پر، ان کی جو اپنی لائف اسٹائل ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم دیکھ کر مرعوب ہو جاتی ہیں، اور ہم بھی اس طرح کا خواب دیکھنے لگتی ہیں. یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو اللہ نے ذکر کیا، قرآن نے بیان ہے، نبی نے متعدد احادیث میں. آپ کی عظمت پر کون شک کر سکتا ہے؟ آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں. آپ کون ہیں اس چیز کو پہچانیں، اور کوشش کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں وہ حاصل ہو. اس مقصد کو پورا کریں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے دیکھیے، ہر کام کے لیے ایک خاص عمر ہوتی ہے. اگر ماں باپ کو کہا جائے کہ کل سے آپ کو اسکول جانا ہے، کیا وہ جا سکتے؟ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، کیونکہ اس عمر میں دل دماغ زیادہ کام نہیں کرتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے. لیکن آپ کی جو ایج ہے، آپ کی جو عمر ہے، یہ عمر ہے ہی اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو کسی لائق بنائیں. آپ اپنے آپ کو جس مقام پر دیکھنا چاہتے، یہ عمر اسی لیے ہے. تو یہ موقع آپ کو ملا ہے کہ یہاں لائٹ ہے، صاف پانی ہے، کھانے کا انتظام ہے، بہترین اساتذہ ہیں، یہ ساری سہولیتیں آپ کو ملی ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھے سے پڑھیں، اور ایک اچھا تعلیمی ماحول آپ کو ملا ہے. یہ لائبریری آپ کو گھر پہ نہیں مل سکتی ہے. آپ کسی کو ٹیوشن کے طور پہ گھر پہ بلا سکتے، لیکن اساتذہ کی یہ ٹیم آپ کو نہیں مل سکتی ہے. آپ 2 بہنیں 4 بہنیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سہیلیوں کا جو گروپ ہے، جو علمی ماحول ہے، جو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے کا جو یہ ماحول ہے، یہ آپ کو گھر پہ نہیں مل سکتا ہے. اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک بچی ایک ادارہ بن کر نکل سکتی ہے، ایک ایک بچی ایک ادارہ بن کر نکل سکتی ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور آپ کا تعلیم یافتہ ہونا، آپ کی تربیت یافتہ، یہ مردوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، گفتگو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. آپ ایک عظیم مشن سے جڑے ہیں، اور ایک آپ کے لیے اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، اور خاص طور سے ذمہ داران کا شکریہ ادا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور یقیناً دیکھیے، بہت سے اداروں میں جانے کا اتفاق ہوا، خاص طور سے جو بچیوں کا ادارہ ہوتا ہے، وہاں پر تعلیمی معیار بہت اچھا نہیں ہو پاتا ہے. اب اس کے اسباب جو بھی ہوں، لیکن تعلیمی معیار بہت اچھا نہیں ہو پاتا ہے. الحمدللہ ہم نے یہاں اب تک کے جتنے ادارے میں نے دیکھا، تعلیمی معیار کے لحاظ سے یہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں مزید برکت دے، اور ہمارے تمام اساتذہ کو اللہ جزائے خیر دے. یہ اصل انجن ہیں کسی بھی ادارے کی کامیابی کا. جو اصل راز ہے، یا جن کے ہاتھ میں ادارے کی کامیابی ہوتی ہے، ہمارے اساتذہ ہیں. اللہ ان کو مزید توفیق دے. ان کے لیے اگر کوئی مشکلات ہوں، اللہ دور فرمائے، اور اللہ مزید توفیق دے کہ یہ بچیاں جو ہمارے پاس امانت ہیں، ان کے ماں باپ کی طرف سے، بلکہ ایک موقع ہمارے پاس ہے کہ اللہ نے اتنی بچیوں کو ہم کو دیا ہے، ان کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے. کیونکہ دیکھیے، ایک بچی کی تعلیم و تربیت یہ صرف ایک بچی کی نہیں ہے، بلکہ پورے گھر، ایک خاندان کی ہے. ایک بچی کی تعلیم و تربیت یہ پورے گھر اور خاندان کی تعلیم و تربیت ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. یقیناً بڑی خوشی ہوئی آ کر یہاں پر آپ سب کو دیکھ کر، اور یہاں کا معیار، یہاں کا انتظام دیکھ کر. دل سے آپ سب کے لیے دعائیں، خاص طور سے ذمہ داران کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے، حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ ادارہ اور پھلے پھولے. لیکن ہاں، معیار پر حرف نہ آئے، معیار پہ حرف نہ آئے. معیار سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں. بچیاں کم رہیں چلے گا، ادارہ چھوٹا رہے چلے گا، پر معیار سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے.